السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم 52 لوگ 10 دن قبل سوئٹزرلینڈ کے انتہائی خوبصورت ہل اسٹیشن انٹرلاکن میں گھوم رہے تھے۔ یہ شہر گلیشیئر کے دامن میں 2 جھیلوں کے درمیان واقع ہے۔ ایک خاموش لیکن رواں دریا ان دونوں جھیلوں کو آپس میں ملاتا ہے۔ ہم دریا کے کنارے چلتے چلتے ایک خوبصورت اسپاٹ پر پہنچ گئے۔ ہمارے سامنے دریا تھا، اوپر گھنے درخت تھے، نیچے سبز گھاس تھی اور تا حد نظر خوبصورتی، سلیقہ اور ترتیب تھی۔ لوگ سائیکل چلا رہے تھے، دریا میں پیڈل والی کشتیاں بھی چل رہی تھی، مقامی لوگ جاگنگ بھی کر رہے تھے اور ایسا واک بھی۔ ہم نے درختوں کے نیچے بیٹھ کر لنچ کیا اور پیدل شہر کی طرف چل پڑے۔ دریا کی دونوں سائیڈز پر خوبصورت گھر تھے، لان سڑک کی طرف کھلتے تھے اور صاف ستھرے اور خوبصورت تھے۔ ہم چلتے چلتے پل پر آ گئے۔ گروپ نے تصویریں بنانا شروع کر دی۔ ہر طرف امن، سکون، خوشی اور خوشحالی تھی۔ ہمارے گروپ کے ایک ساتھی نے چلتے چلتے سوال کیا، میں حیران ہوں، کیا دنیا میں ایسے ملک اور جگہیں بھی موجود ہیں جہاں کوئی مسئلہ نہیں، جہاں پر ہر چیز سسٹم اور ترتیب سے چل رہی ہے؟ میں نے ہنس کر جواب دیا، آدھی دنیا ایسے ہی زندگی گزار رہی ہے، لوگ خوش بھی ہیں اور مطمئن بھی۔ وہ ہنس کر بولے، ہمیں پھر کیا ایشو ہے؟ ہم کامیاب اور امیر ہو کر بھی کیوں دکھی اور پریشان ہیں؟ میں نے ہنس کر جواب دیا، انگریزی کا ایک لفظ ہے اسٹیبلٹی، ہم اردو میں اس کا ترجمہ استحکام سے کرتے ہیں۔ خوشی، اطمینان اور ترقی ہمیشہ اسٹیبلٹی سے جنم لیتی ہے، اور پاکستان میں بدقسمتی سے استحکام نہیں ہے۔ آپ پورے ملک میں کوئی ایک شخص بتا دیں جس کو یہ یقین ہو وہ کل صبح اٹھے گا تو وہ، اس کی جاب، اس کا خاندان اور اس کے اثاثے ویسے ہی محفوظ ہوں گے جیسے یہ گزشتہ روز تھے۔ صدر سے لے کر چپڑاسی تک ملک کا ہر شخص عدم استحکام کے ساتھ سوتا اور عدم استحکام میں آنکھ کھولتا ہے، اور جب اسٹیبلٹی نہ ہو تو پھر انسان صرف ہنستا ہے، خوش نہیں ہوتا۔ وہ امیر ہوتا ہے لیکن مطمئن نہیں ہوتا، اور وہ صرف گریڈ اور ایوارڈز لیتا ہے، ترقی نہیں کرتا۔ میرے ساتھی نے میرے ساتھ اتفاق کیا کیونکہ وہ بھی روز اسی عمل سے گزر رہا تھا۔ ہم اگر کسی دن ٹھنڈے دل اور دماغ سے سوچیں تو ہم فوراً مان لیں گے ہمارے ملک کے 3 سیریس مسئلے ہیں۔ ہم نے 75 برسوں میں کوئی بھی چیز فکس نہیں کی۔ ہم آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے ہمیں ہفتے میں کتنی چھٹیاں چاہیے اور یہ کس دن ہونی چاہیے۔ ہم 7 مرتبہ چھٹیاں تبدیل کر چکے ہیں۔ 1977 تک اتوار کو چھٹی ہوتی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنا اقتدار بچانے کے لیے جمعہ کی چھٹی کر دی۔ اس کے نتیجے میں کاروباری سرگرمیاں منجمد ہو گئی۔ پاکستان میں جمعرات کو آدھا دن کام ہوتا تھا، جمعہ کو چھٹی ہوتی تھی۔ ہم ہفتے کو دفتر اور فیکٹریاں کھولتے تھے اور ہفتے اور اتوار کو مغربی دنیا میں چھٹی ہوتی تھی۔ یوں ہفتے کے 7 دن سمٹ کر 3 رہ گئے اور مغربی دنیا کے ساتھ کاروبار تقریباً ٹھپ ہو گیا۔ میاں نواز شریف اقتدار میں آئے اور انہوں نے 1997 میں ہفتہ وار چھٹی اتوار کر دی۔ جنرل پرویز مشرف نے لوڈ شیڈنگ سے بچنے کے لیے
ہفتے میں 2 چھٹیاں کر دی۔ پیپلز پارٹی آئی اور نومبر 2010 میں واپس 1 چھٹی کر دی۔ لوڈ شیڈنگ بڑھی تو سال بعد اکتوبر 2011 میں پھر 2 چھٹیاں کر دی۔ شہباز شریف وزیر اعظم بنے تو 22 اپریل 2022 کو 1 چھٹی کر دی اور پھر پٹرول اور بجلی بچانے کے لیے 7 جون کو ایک بار پھر دوسری چھٹی بحال کر دی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم آج تک چھٹی کا فیصلہ بھی نہیں کر سکے، جبکہ یورپ نے 100 سال پہلے 2.5 چھٹیوں کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یورپ میں دفتر، شاپنگ سینٹر اور دکانیں بھی شام 6 بجے بند ہو جاتی ہیں، اور پبلک ٹرانسپورٹ کا سسٹم بھی شاندار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے پٹرول، بجلی اور گیس کی بچت ہوتی ہے۔ لوگ اگر ذاتی گاڑیوں پر سفر کریں گے تو زیادہ پٹرول خرچ ہوگا۔ اگر ہفتے میں 7 دن مارکیٹیں کھولیں گی اور رات 12 بجے تک شاپنگ چلتی رہے گی تو بجلی 3 گنا استعمال ہوگی، اور یوں امپورٹ بل بڑھ جائے گا۔ امپورٹ بل بڑھنے سے ایکسپورٹس اور امپورٹس کا توازن خراب ہو جائے گا، اور یوں ملک سری لنکا کی طرح ڈیفالٹ کر جائے گا۔ لہٰذا یورپ نے پبلک ٹرانسپورٹ بنا کر مارکیٹیں 6 بجے بند کر کے اور ہفتے میں 2.5 چھٹیاں کر کے اپنے آپ کو توانائی کے بحران سے بچا لیا، جبکہ ہم آج تک چھٹیوں، پبلک ٹرانسپورٹ اور مارکیٹوں اور دفتروں کے اوقات کا فیصلہ نہیں کر سکے۔ لہٰذا ہمارا بحران بڑھتا جا رہا ہے۔ پاکستان ایک گرم ملک بھی ہے اور ہم پٹرول اور گیس بھی امپورٹ کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم اگر گرمیوں میں دفتروں میں دن 2 بجے چھٹی کر دیں، مارکیٹیں 6 بجے بند کر دیں اور ہفتے میں 2 چھٹیاں کر دیں تو ہم لوڈ شیڈنگ سے بھی بچ جائیں گے اور ہمارا امپورٹ بل بھی نیچے آ جائے گا۔ دوسرا، ہم اگر کڑوا گھونٹ بھر کر ایک ہی بار پورے ملک میں میٹروز بچھا دیں تو اس سے بھی پٹرول کی بچت ہوگی۔ اگر دنیا یہ کر سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہمارا دوسرا مسئلہ، ہم اینٹی پروگریس اور اینٹی بزنس ہیں۔ حکومت اگر آج کالا باغ ڈیم کا نام لے لے تو لوگ سڑکیں بند کر دیں گے۔ PKLI دسمبر 2017 میں مکمل ہونا تھا، لیکن یہ آج تک تنازع کا شکار ہے۔ حنیف عباسی نے 2018 میں راولپنڈی میں یورالوجی اسپتال بنایا تھا، یہ 4 سال بند رہا۔ کروڑوں روپے کی مشینری سڑک پر پڑی خراب ہو گئی۔ میاں شہباز شریف نے 3 شہروں میں میٹروز بنوائیں، یہ آج تک مقدمے بھگت رہے ہیں۔ شہد خاقان عباسی نے LNG کا معاہدہ کیا، یہ آج تک ایک عدالت سے دوسری عدالت میں دھکے کھا رہے ہیں۔ پروگریس اور پرفارمس احد چیمہ اور فواد حسن فواد جیسے بیوروکریٹس کے گلے کا پھندا بن گئی، اور مجھے یقین ہے آج بھی اگر حکومت ویلفیئر کا کوئی پروجیکٹ شروع کر دے تو اس کی جان نہیں چھوڑے گی۔ یہ لوگ باقی زندگی جیلوں میں گزاریں گے۔ یہ سلسلہ صرف بیوروکریسی اور حکومت تک محدود نہیں، بلکہ ہم انفرادی سطح پر بھی ترقی کرنے والے شخص کے خلاف ہیں۔ ہم آج بھی دوسروں کی نئی گاڑی پر لکیریں لگا دیتے ہیں اور نئے گھروں کے شیشے توڑ دیتے ہیں۔ یہ رویہ بھی برداشت ہو جاتا اگر ہم اینٹی پروگریس کے ساتھ من حیث القوم اینٹی بزنس نہ ہوتے۔ آپ ملک میں بزنس شروع کر کے دیکھ لیں، حکومت سمیت پورا سسٹم غول بن کر آپ پر ٹوٹ پڑے گا۔ انسان کو صرف FBR سے نمٹنے کے لیے 2 زندگیاں چاہیے، جبکہ آپ یورپ، امریکہ اور کینیڈا میں 4-5 لوگوں کو جاب دے دیں، یہ ملک آپ کو شہریت دے دیں گے، اور ادھر پاکستان میں 3 ہزار جابز پیدا کرنے والے ذلیل ہوتے رہتے ہیں۔
میرے ایک دوست نے دعویٰ کیا کہ اینگرو کے چیئرمین حسین داؤد اس اینٹی بزنس اپروچ کی وجہ سے پاکستان سے نقل مکانی کرنے اور پاکستانی شہریت بھی چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں۔ میں نے اس خبر کی تصدیق کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی۔ بہرحال پاکستان کے 4000 بڑے بزنس مین ملک سے باہر ٹھکانے بنا چکے ہیں۔ کیوں؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ وجہ ہماری اینٹی بزنس اپروچ ہے۔ حکومت بزنس بند کرانے اور لوگوں کو جاب لیس کرانے کے لیے پورا زور لگا دیتی ہے۔ چنانچہ حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اور ہمارا تیسرا مسئلہ، ہم ان قوم ہیں، پی ایچ ڈی کی ڈگری ہولڈرز بھی درخواست نہیں لکھ سکتے، یہ لیکچر نہیں دے سکتے، ڈاکٹر کو ہاتھ ملانا اور بات کرنا نہیں آتا، انجینئر جاب تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ڈرائیور کو گاڑی چلانا، پلمبر کو جوڑ لگانا، کک کو کھانا پکانا اور پینٹر کو پینٹ کرنا نہیں آتا، پولیس اہلکار بھاگ دوڑ نہیں سکتے، گولی چلانے والا نشانہ نہیں لے سکتا، مستری کو اینٹ لگانا نہیں آتی، اور آپ جب تک سارے کام چھوڑ کر پاس نہ بیٹھ جائیں پورے ملک میں کوئی شخص کام نہیں کرتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ٹریننگ کی کمی ہے۔ ہم آج تک قوم کی ٹریننگ نہیں کر سکے۔ ہم ہمیشہ تعلیم کے ساتھ تربیت لگاتے ہیں، لیکن تربیت کہاں ہے؟ کیا پاکستان کا کوئی اسکول، کالج یا یونیورسٹی کسی اسٹوڈنٹ کو تربیت دیتی ہے؟ اور کیا ہم نے آج تک کسی استاد کو بھی ٹریننگ دی؟ اور اگر دی ہے تو اس کا معیار کیا تھا؟ لہذا پورا ملک صدر سے چپڑاسی تک ٹریننگ اور اسکل کی کمی کا شکار ہے، اور یہ انسان کی 10,000 سال کی ریکارڈ ہسٹری ہے۔ معاشرے میں جب تک استحکام نہ ہو، پالیسیاں فکس نہ ہوں، سوسائٹی پروگریس اور بزنس فرینڈلی نہ ہو، اور ہر شہری ہنرمند اور ٹرینڈ نہ ہو، سوسائٹی میں اس وقت تک امن، سکون اور خوشی نہیں آتی۔ لہٰذا ہمیں ان پر توجہ دینا ہوگی۔ عدم استحکام میں تو پرندے انڈے نہیں دیتے، جبکہ ہم معاشرہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کیسے چلے گا؟ لہذا خدا کے لیے پورے ملک کے لیے اسکل کو لازم قرار دے دیں، ملک کو پروگریس اور بزنس فرینڈلی بنائیں، اور پورے ملک میں تمام پالیسیاں 25 سال کے لیے فکس کر دیں۔ حکومتیں آئیں یا جائیں، لیکن پالیسی نہیں بدلے گی، معاشرے میں استحکام آ جائے گا، اور یوں خوشی اور اطمینان کا لیول بڑھ جائے گا، ورنہ ہم اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار مار کر ختم ہو جائیں گے۔ تو دوستو، آج جو یورپ نے ترقی کی ہے اس نے ہمارے ہی اصولوں سے ترقی کی ہے۔ یہ سب قوانین اور اصول اسلام کے ہیں۔ اگر آج ہم انہی قوانین پر چلیں تو ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یورپ نے تو ان قوانین پر عمل کر کے ہم ایک دیوار، اب ہم اگر دوبارہ ان قوانین پر ترقی کریں، ان قوانین پر عمل کریں تو ہم بھی ترقی کر سکتے ہیں، ہم بھی یورپ سے آگے بڑھ سکتے ہیں، ورنہ ہمیشہ یورپ ہمیں دیوار کے ساتھ ہی لگا کر رکھے گا، ہم ہمیشہ اس کے محتاج رہیں گے۔ تو دوستو، یہ تھا جاوید چودھری صاحب کا کالم، اور انہوں نے بہت ہی عمدہ آراء پیش کی ہیں۔ کالم نگار کا کام تو ہوتا ہے لکھ دینا اور بتا دینا کہ بھئی یہ کمی ہے، اب آگے اس کو سدھارنا ہمارا کام ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو دوستو لائک، شیئر اور کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے آئے ہیں تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا دوستو نہ بھولیا کریں، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ دوستوں تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔